सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, टैक्स तरमीमी बिल पर ताजरों में फूट पड़ गई। पहले एफबीआर हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन ताजरान ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर 27 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। इस पर सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने रद्द-ए-अमल दिया कि 29 सितंबर को हर सूरत एफबीआर का घेराव होगा। इस्लामाबाद से रोजीना अली रिपोर्ट करेंगी। एफबीआर टैक्स तरमीमी बिल पर ताजरों के एक धड़े को साथ मिलाने में कामयाब हो गया। हुआ कुछ यूं कि पहले एफबीआर हुकाम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन ताजरान ने 27 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया। एफबीआर हुकाम और अंजुमन ताजरान ने मुश्तरका तौर पर कहा कि पॉइंट ऑफ सेल और बिजली के इनकम टैक्सेस छोटे ताजरों पर लागू नहीं होंगे। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी काशिफ बोले कि मामला तवील मुज़ाकरात के बाद हल हुआ। इस वक्त मेंबर साहब ने भी कर दी और इससे पहले भी हमारी मीटिंग में हुई कि जो पॉइंट ऑफ सेल का इस वक्त मुल्क में एक बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के छोटे ताजर पर पॉइंट ऑफ सेल का इतलाक नहीं होगा। कैटेगोरिकली वजाहत के साथ ये बात हो गई। मेंबर ऑपरेशन एफबीआर कैसर इकबाल ने कहा कि नया तरमीमी बिल छोटे नहीं बड़े ताजरों के लिए है। छोटे ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। छोटे ताजरान पे इसका बिल्कुल जो रजिस्टर्ड शुदा है इनकम टैक्स में उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। हम इनके साथ मिलकर इनके जो मसाइल हैं, जो इनकी रिजर्वेशंस हैं, या एफबीआर की सतह पर भी हम ये कमेटीज बना रहे हैं और इनको मैंने अभी बताया कि हम लोकल लेवल पे भी ये जो चीफ कमिश्नर हैं आपके, जो हर शहर में, जो बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ लोकल लेवल पे भी हम उनको कह देंगे कि इनके साथ बाकायदगी के साथ, और ये कही हुई बात नहीं है, इंशाल्लाह इस पर आप देखेंगे प्रैक्टिकली अमल भी होगा कि वो इनके साथ बैठ के जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इनके सबसे बड़ी चीज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात तो ठीक हो जाती है, मशवरे में चाहिए कि क्योंकि आप लोग एक ताजर बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं नेशन वाइड, तो हमें पता चलता रहे कि फीडबैक आए कि क्या आप चाहते हैं क्या नहीं होते, और उसके लिए हम एक कमेटी बना भी रहे हैं, उनको भी बता देंगे हम लोग। इस पर सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच बोले कि एफबीआर का बयानिया झूठा है, उसे मुस्तरद करते हैं। 29 सितंबर को एफबीआर का घेराव करने मुल्क भर के ताजिर हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ताजरों का कोई मसला हल नहीं हुआ है। हम एफबीआर के इस बयानिए को मुस्तरद करते हैं और 29 तारीख का जो हमारा एहतजाज का ऐलान है उसमें हम भरपूर एहतजाज करेंगे एफबीआर के खिलाफ। पूरे मुल्क से ताजर नुमाइंदे, ताजर इस्लामाबाद रावलपिंडी के ताजर अपना कारोबार बंद करके एफबीआर का घेराव करेंगे। देखना होगा कि टैक्स तरमीमी बिल का ऊंट अब किस करवट बैठेगा। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि हुकूमत के 4 मंसूबा शुरू करने पर नून लीग का शुक्रिया अदा करे। मंसूबा जहां छोड़ा आज भी वहीं है। कहते हैं ग्रीन लाइन का 80% काम नून लीग ने किया। इन्होंने 3 साल में सिर्फ 40 बसें मंगवाई। मंसूबा शुरू किया था, लियारी एक्सप्रेस शुरू किया था। ये तो हमने फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए थे कराची के लिए स्पेसिफिकली। इसके अलावा जो PMLN की हुकूमत जब थी तो उन्होंने कराची के बड़े बड़े मंसूबे यहाँ किए थे। पोर्ट कासिम में आज भी गवाही है 2 मंसूबे बिजली के, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर में बिजली मिल रही है। 2 मंसूबे मुकम्मल शुरू किए और मुकम्मल कर दिए। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40। और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं, वज़रा आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा सिर्फ मंगवाई हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत मनपसंद चेयरमैन नैब लाकर अपोजिशन को निशाना बनाना चाहती है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक धांधली से दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने लीडर की तरफ देख।
पूरी काबीना इस वक्त करप्शन के स्कैंडल्स की जद में है, लेकिन नैब ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ये जो माफियाज हुकूमत ने पाले हुए हैं, ये सारे के सारे इमरान नियाजी साहब की छतरी के नीचे है, क्योंकि ये सब इमरान नियाजी को चंदा देते हैं और उस चंदे के एवज इमरान नियाजी उन्हें दोनों हाथों से पाकिस्तान के अवाम को लूटने का परमिट देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज खुद कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस चिप के मुताबिक काम करती है जो चिप में हदायत दी होती, और अगर किसी ईवीएम के अंदर गलत चिप लगा दिया जाए तो वो धांधली की मशीन बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत की चीखें, ये हुकूमत का रोना ईवीएम के ऊपर साफ बतला रहा है। ईवीएम के अंदर इस हुकूमत की जान फंसी। ये ईवीएम को जो ला रहे हैं, ये इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक धांधली। विफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख की महंगी तरीन चीनी दरामद कर ली। टीसीपी को दरामदी चीनी 190 रुपए 90 पैसे फी किलो में पड़ी। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 123 रुपए फी किलो में पड़ेगी। इसी बारे में बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख की महंगी तरीन चीनी दरामद कर ली है और ज़राए का यह कहना है कि दरामदी चीनी की 28,760 मेट्रिक टन की जो खेप है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और दरामदी चीनी का जो सरकारी रेट है वो सरकारी एक्सपेल रेट से तकरीबन 25 रुपए और 15 पैसे फी किलो महंगी पड़ी है। टीसीपी को ये जो दरामदी चीनी मंगवाई गई है ये 109 रुपए और 90 पैसे फी किलो में पड़ी है, जबकि अखराजात मिलाकर अगर यूटिलिटी स्टोर को ये चीनी फराहम की जाती है तो इसका रेट 123 रुपए होगा और सरकारी रेट से यूटिलिटी स्टोर को तकरीबन ये चीनी 33 रुपए और 25 पैसे फी किलो महंगी फरोख्त की जाएगी, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर दरामदी चीनी का जो रेट है वो 85 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि कीमत खरीद और फरोख्त का जो फर्क है वो वफाकी हुकूमत सब्सिडी के जरिए पूरा करेगी और इससे पहले जो चीनी मंगवाई गई थी उसकी लैंडेड कॉस्ट तकरीबन 99 रुपए और 26 पैसे थी। हुकूमत ने चीनी का एक्स मिल रेट तकरीबन 84 रुपए और 75 पैसे फी किलो मुकर्रर किया है, जबकि चीनी की जो रिटेल कीमत वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है वो है 99 रुपए और 75 पैसे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। कुछ बात करेंगे तलबा के एहतजाज की, तो एमडी कैट टेस्ट के मामले पर मेडिकल में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा ने नताइज तस्लीम करने से इनकार करते हुए डी चौक पर एहतजाज शुरू कर दिया है। तलबा के मुतालिबात क्या हैं ये जानते हैं, सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, एमडी के टेस्ट में हिस्सा लेने वाले जो तलबा फेल हुए हैं उन्होंने डी चौक पर एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया है और उनका यही कहना है कि एमडी के टेस्ट जो है वो दोबारा किया जाए, जबकि पीएमसी की जानिब से उनको फेल किया गया है। और तलबा का ये भी कहना है कि मुल्क भर में लाखों तलबा ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आया और पीएमसी की जानिब से उनको फेल किया गया है और इस वक्त जो तलबा हैं वो डी चौक पर मौजूद है और तलबा का यही कहना है कि अगर एमकेट टेस्ट दोबारा नहीं लिया गया तो वो पार्लियामेंट हाउस के सामने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इस वक्त भी डी चौक पर तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और जबकि इससे पहले 3 दिन तक तलबा जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर भी उन्होंने एहतजाज किया और धरना दिया, लेकिन उनके मुतालबात जो है नहीं माने गए, जिसकी वजह से आज वो डी चौक पर आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा वजीर आपका। नादौमी पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आए रोज अवाम पर पेट्रोल बम गिराने, सिंध के पानी पर कब्जा, कमर तोड़ महंगाई और वफाकी इदारों से हज़ारों मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ सैकड़ों जयाले सड़कों पर निकल आए। बिजली और गैस के लोड शेडिंग के खिलाफ शुरका की सख्त नारेबाजी भी देखी गई है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मुराद सईद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बरह रास्त से चलते हैं। ऐसे करप्शन की जाती है, बड़ा फ़ायदा क्यों इतने बड़े लोग जब इमरान खान कहते हैं कि हम एक माफिया का सामना कर रहे हैं, जब इमरान खान कहते हैं कि असल में हमारा मुकाबला एक माफिया से है, तो वो क्या कह रहे होते हैं, उसका मतलब क्या? ये आपको आज की जो तफासील मिनिस्टर कम्युनिकेशन आपके सामने रखेंगे उससे आपको भी अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर 4, 2002 में डॉन अखबार ने एक स्टोरी शाया की और उसमें स्टोरी में उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद मोटरवे कॉस्ट हैज़ एक्सीडेड ₹60 बिलियन।
کہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے کی جو کاسٹ ہے وہ $60 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. یہ 4 دسمبر 2002 کی ہماری ڈان اخبار کی سٹوری تھی. اور ہم جو پیسہ $450 ملین جو تھا روپیز یعنی 45 کروڑ روپیہ 2002 میں، یہ کل آمدنی تھی موٹر وے کی. ہم نے $60 ارب کی یہ موٹر وے بنائی. اب بہت سارے جو ہمارے کرم فرما ہیں جب وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان تو سڑکوں کے ہی خلاف تھے جی، لیکن عمران خان تو کہتے تھے سڑک کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کرپشن کے خلاف تھے جو سڑکوں کے نام کے اوپر کی جا رہی تھی. جس دن موٹر وے کا اور نواز شریف کا کانٹریکٹ ہماری حکومت کا سائن ہوا، این اسی سالوں میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے گئے لندن میں. جب ہمارے ہاں موٹر وے سائن ہو رہی تھی جو اس وقت اپنی دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹوں میں شامل اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس ریجن کے، اسی وقت نواز شریف اینڈ فیملی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید رہی تھی لندن میں، یو کے میں. تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا کہ آپ سڑکوں کے جو ریٹس ہیں، سڑکوں کے جو ٹھیکے ہیں، ان کے نام کے اوپر بہت بڑی کرپشن کر رہے تھے. اور یہ پیسہ پھر کدھر جا رہا تھا؟ یہ پاکستان میں نہیں لگ رہا تھا، یہ پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا. اب یہ پیسہ کہاں سے رہا تھا؟ یہ پیسہ قرضوں میں آ رہا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو ہم نے موٹر وے میں جو ڈیوو کمپنی کو صرف $2 ارب تو ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کی، سود کی ادائیگی کی ہم نے ڈیوو پیمنٹ. یہ موٹر وے بڑی زبردست تھی، 100% بننی چاہیے. اسی طرح سے ابھی مراد آپ کو بتائیں گے جو سڑکیں ہم بنا رہے ہیں. سڑک کے بغیر تو کوئی ترقی کا تصور نہیں ہو سکتا. کمیونیکیشن از ایوری تھنگ. لیکن جب آپ سڑکوں کو ایک اپنا اتنا بڑا کاروبار بنا لیں جو شریف فیملی نے بنایا، تو پھر ملک جو ہے وہ نہیں. اور پھر اس سے ایک اور بات بھی جب مراد آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وزیر اعظم ایک اور بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوکل کرپشن ہے نا ہماری، اس سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، لیکن جب وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین ایک سسٹمیٹک کرپشن میں پڑ جائیں گے پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا کیا ہوا. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. 1947 سے لے کے 2008 تک جب آصف زرداری صاحب نے قدم رنجہ فرمائے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، 65 سالوں میں کل جو ہمارا قرضہ تھا وہ 6 ٹریلین تھا. اور 10 سالوں میں 2008 سے لے کے 2018 تک نواز فیملی نے اور زرداری فیملی نے اس قرضے کو 27 ٹریلین پہ پہنچا دیا. اب صرف 3 سالوں میں ہم $10 ارب ہم اس قرضے کے واپس ہم نے کیے ہیں جو کہ اس دونوں نے جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ لیا تھا. لیکن ابھی بھی ایک پہاڑ ہے جس کو آپ نے واپس کرنا ہے. اور یہ پہاڑ ایسے ہی منصوبوں کی وجہ سے ہوا جہاں پہ چاہے پاور کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی سڑکوں کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی ترقی کا کوئی بھی اور معاملہ ہو، ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا ہے. یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی نے یہ پیسہ پاکستان سے لیا اور پھر انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے اوپر بھی نہیں لگایا. یہ پیسہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ گیا. ابھی آپ نے شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. $25 بلین کا جو مقدمہ ہے، 25 بلین روپیز جو ان کے اکاؤنٹس میں آئے، وہ ان لوگوں کی طرف سے ان اکاؤنٹس میں آئے جس کا کوئی جو ہے وہ پاپڑ کی جو ہے وہ ریڑھی ہے، کسی کی کوئی جو ہے وہ کوئی منشی ہے بیچارہ، کسی جگہ کہیں پہ کوئی چپڑاسی ہے. ان لوگوں کے اکاؤنٹس کو سامنے رکھا گیا اور ان میں 25 ارب روپیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، صرف شہباز شریف کی فیملی کو آیا. اور پھر یہاں پہ یاد رکھیے گا یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، جس کا ہمیں پتہ چل گیا. اربوں روپیہ دوسرا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہ لندن میں سٹیش ہے، جو فرانس میں سٹیش ہے، اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں رشیا میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے.
ابھی جو مقدمات اور کیسز آپ کے سامنے ہیں، جو سامنے رکھے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی، جب ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی جو سوورینٹی ہے اس کے آپ کو کوشچن مارک ہوتی ہے. آپ کے ہاں قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں. آپ کے ہاں جو عمومی زراعت کی جو چیز، عمومی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اوپر جاتی ہیں. بجلی، گیس آپ کے پاس اوپر جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم اور ان کی جو ٹاپ کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ ایک سسٹمیٹک کرپشن میں انوالو ہو جائیں تو پھر ملک کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں مراد سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے وہ پنڈورا باکس رکھیں، وہ معاملہ رکھیں جو آپ کو پھر احساس دلائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا اور پاکستان کے عوام کا خون کس طرح نچوڑا گیا ان سالوں میں. مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فواد بھائی. دیکھیے، پورے تمہیدی کلمات تو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے رکھے. یہ وزارت مواصلات، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں بھی نواز شریف نے یہ وزارت اپنے پاس رکھی تھی، اور یہ وہ وزارت تھی جس میں آپ کو سننے کو ملتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور جس میں یہ بھی نعرہ سامنے آیا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو. اس کہانی کا 90s کا جو پہلا موٹر وے بن رہا تھا، اس کا ذکر فواد بھائی نے کیا، اور میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں رائمنڈ بیکر کی کتاب وہ کیپٹلزم ایکلیز ہیل، اس کے صفحہ 82، 83، 84، اس میں پہلا موٹر وے جب ان کا بنا تو اس کا ذکر ہے، اور راتوں کو کس طرح ڈیل ہوتے، اور $160 ملین صرف ایک موٹر وے میں کمیشن کا جو ثبوت ہے اور الزامات ہے وہ بھی سامنے آئے تھے. یہ آپ سب کو یاد ہوگا کیپٹلزم ایکلیز ہیل کے صفحہ 82، 83، 84. لیکن جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر شفافیت سے، ٹرانسپیرنسی سے نہ صرف قوم کا پیسہ بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ اور ہر معاہدے میں وہ ماضی کی حکومت ہے جو ہے، وہ جو 10 سال پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین اشرا جس کو کہتے ہیں وہ تھا، وہ تمام بھی ہر لمحے پہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتا گیا. باقی ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کروں گا، صرف اس کے اوپر آتا ہوں. اور آج جو میں آپ کے سامنے فگرز رکھ رہا ہوں، جو ڈیٹا رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ مراد سعید کہہ رہا ہے. یہ تمام کنٹریکٹ جو ایوارڈ ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کے جو بھی PC1 کے اپروولز ہوئے ہیں وہ تمام ریکارڈ بھی دستیاب ہے. تو ایک سڑک کا، ایک کنٹریکٹ کا، ان کے دور کا اور ہمارے دور کی بھی تفصیلات پوری قوم کے سامنے ہیں. اس سے پہلے میں 3 باتیں کروں گا کہ جب ہم نے یہ سڑکیں زیادہ بنانا شروع کر دی، کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 1753 اور ان کے پہلے 3 سالوں میں 645، ہم نے اپنے پہلے 3 سال میں 6118 کی منصوبہ بندی، اور انہوں نے اپنے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر کی منصوبہ بندی کی. جب ہماری سڑکیں سامنے آئی تو ان کا بیانیہ یہ بن گیا کہ قومیں تو سڑکوں سے نہیں بنتی اور آپ تو سڑکوں کے خلاف تھے. پرائم منسٹر عمران خان قرضے لے کے موٹر ویز بنانے کے مخالف ہے، اور آپ سب کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جو ہمارا سیالکوٹ کاریا کا کام شروع ہو گیا، جو ہمارا حیدرآباد سکر کا اشتہار آ گیا، جو ہمارے سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کا بڈز آ گئے، ہماری جو ڈی آئی خان پشاور موٹر وے کی منظوری ہو گئی، اور ہماری اکنک سے اپروول ہو گئی، اور ہماری کاریا پنڈی موٹر وے کا CDWPO اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پاس پڑا ہے، 15 اکتوبر تک منظور ہو جائے گی. اس میں ایک موٹر وے بھی قرضے لے کے ہم نہیں بنا رہے، بلکہ PSDP سے بھی نہیں بنا رہے، یہ سرمایہ کاری سے بنا رہے ہیں، BOT بیسس پہ بنا رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنا رہے ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا. دوسرا، آپ ہمیشہ سنتے تھے کہ ایک طرف کمیشن اور کرپشن کا ذکر تھا، پہلا جو ان کا موٹر وے بنا، لیکن اسلام آباد لاہور موٹر وے کے اوپر ایک اور بھی سوال تھا کہ 107 کلومیٹر انہوں نے یہ موٹر وے لمبا بنایا. اس کو 107 کلومیٹر اس کا فاصلہ لمبا کیا. اس کا مطلب
کہ پر کلومیٹر جو ابھی آپ کاسٹ دیکھیں گے تو یہ آپ کا پاکستانی قوم کو اس کا نقصان پہنچا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پیٹرول کا، گاڑی کا استعمال، وہ انرجی، ان تمام کے بھی نقصان ساری زندگی کے لیے آپ کو ملا۔ اور کیسے ثابت ہوا کہ واقعی انہوں نے ظلم کیا تھا؟ جب ہم نے سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے کا آغاز کیا۔ سینیٹر منظور احمد کاکڑ نے پارلیمنٹ کے لیے جہاز وقف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر منظور احمد کاکڑ کی قرارداد کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو بیرون ملک سرکاری دوروں پر جائز پروٹوکول، ڈیکرم اور مقام دیا جائے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عثمان خان، بتائیے گا مزید کیا کچھ کہا گیا ہے اس قرارداد میں؟ جی بالکل، سینٹ میں برسر اقتدار جماعت کے سینیٹر منظور احمد کاکڑ نے پارلیمنٹ کے لیے جہاز وقف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ آف پاکستان کے لیے جہاز وقف کرنے سے متعلق سینیٹر منظور احمد کاکڑ کی قرارداد کل سینٹ میں پیش ہوگی۔ قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ آف پاکستان کے لیے جہاز وقف کرے۔ حکومت اگر جہاز وقف نہیں کر سکتی تو اجازت دے دے، سینٹ اپنے بجٹ سے جہاز خریدے۔ جبکہ انہوں نے قرارداد میں مزید لکھا کہ جمہوری دنیا میں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ بین الاقوامی سطح پر ملک اور عوام کی نمائندہ ہے۔ لازم ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ارکان کو بیرون ملک سرکاری دوروں پر جائز پروٹوکول، ڈیکورم اور مقام دیا جائے۔ جبکہ قرارداد میں مزید لکھا ہے کہ وفاق کے اعلیٰ پبلک آفس ہولڈر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سیکریٹریٹ کے پاس اپنے سرکاری جہاز اور ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ حکومت پارلیمنٹ آف پاکستان کے لیے جہاز وقف کرے۔ قرارداد میں مزید لکھا ہے اس سے سفر کا وقت اور اخراجات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان آپ کا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس میں آنے والے زائرین کے لیے بڑے پیمانے پر لنگر کی تیاری کا کام ذوق و شوق سے جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد سپرا، بتائیے گا۔ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہو گیا ہے۔ اس تقریبات میں لنگر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے بڑے پیمانے پر لنگر تیار کیا جاتا ہے، جس کی سربراہی میاں سعید جو کہ کنوینئر ہیں لنگر کمیٹی کے، وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تک تو دیکھیں جی، ہم نے یہ حلیم ہے، یہ تقسیم کیا ہے، تو یہ شام تک یہی چلے گا، اور اس کے ساتھ جو مہمان ہیں اور علماء کرام کے لیے اور زائرین کے بھی لیے بریانی ہے، زردہ ہے، قورمہ ہے، وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ رات تک یہ چلے گا۔ آپ نے دیکھا یہ سائڈوں پہ ساری دیگیں پکی ہوئی ہیں، یہ نان بھی اتر رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ لگے گا اور یہ سارا زائرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ دیسی گھی ہوتا ہے اور مٹن ہوتا ہے، اسپیشل مٹن ہوتا ہے، یہاں سائڈ پہ ادھر یہ بنتا ہے، ادھر سے اس کو بنوائی کراتے ہیں سارا، اور دیسی بکرا پیور وہ ہم لیتے ہیں، اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے کنوینئر کمیٹی میاں سعید۔ جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ 3 روزہ جو تقریبات ہیں اس میں اب لنگر کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو آنے والے زائرین ہیں اس میں حلیم تقسیم کی جا رہی ہے جو کہ دیسی گھی اور مٹن میں تیار کی جاتی ہے، اور 3 روزہ تقریبات میں اگر بات کی جائے تو 3.5 لاکھ کے قریب جو نان ہے وہ زائرین اور عقیدت مندوں میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ قرضہ جو ہمارے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا، 4تھا سال ہے حکومت کا، ایک اینٹ نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر نظر آتے ہیں تو آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل میں اربوں روپے کے غبن نظر آتے ہیں، پنڈی رنگ روڈ میں اربوں روپے کے غبن نظر آتے ہیں، پشاور میٹرو بس میں اربوں روپے کے غبن نظر آتے ہیں، اور یہ قوم ڈینگی کو بھول گئی تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے اپنی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کا مقابلہ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ۔ میں بشمول یہ ایم پی ایس سارے صبح 6 بجے ہم میٹنگ شروع کرتے تھے اور عملی کام ہوتا تھا۔ آج مجھے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں ہمارا بچہ ڈینگی سے بیمار ہو گیا، ہماری ماں ڈینگی سے بیمار ہو گئی۔ ادویات 400% کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ معاملہ کہیں تھمنے والا نہیں ہے۔ یہ خطرناک مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور وزیر اعظم روز اجلاس بلاتے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا ہے، بیماروں کے دوائی جو ہے ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس عذاب سے اب اللہ تعالیٰ جان چھڑائے۔ عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے انشاءاللہ، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہ جو سبز باغ دکھائے تھے آج وہ چکنا چور ہو گئے پی ٹی آئی نے۔
तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता है। इसके लिए सियासी जमातों को, आवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। ये बताइए कि बार बार ये बात की जा रही है कि नून लीग के अंदर दो बयानिए चल रहे हैं, एक मफामत का बयानिया है, एक मजामत का बयानिया, तो आप किसके साथ हैं, मफामत के साथ या मजामत के साथ? मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, बाद में मैं अपोजिशन लीडर हूँ। ये मुफामत या मजामत, मुफामत क्या है? मुफामत अपना जो है वो, उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। मुफाहमत का मतलब ये है कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और आने वाले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ, मुनसफाना होने चाहिए। हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पिछला इलेक्शन जो 2018 का है वो एक दागदार इलेक्शन है। काली पट्टियाँ बांधकर हमने अपना जो है ऐवानों में हलफ लिया था कि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे, और आज मैं वाज़े अल्फाज में बताना चाहता हूं कि मुफाहमत का मतलब ये है कि आने वाला इंतखाब जो है। हमजा शहबाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।